نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا، اور وہ حکم ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ اس فائدے کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس کا وہی حیثیت ہے کہ جو کسی مضبوط اور ٹھوس قلعے کی ہو، کہ کسی آدمی کے پیچھے دشمن لگا ہو اس کو قتل کرنے مارنے کے لیے، اور آدمی بھاگ کر کسی محفوظ اور مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ کا ذکر ہے جو انسان کو شیطان کے شر سے بچاتا ہے، کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں ضرورت ہے اللہ کے ذکر کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھنے کی، اور خصوصاً گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، رات کو سو کر اٹھتے ہوئے، سونے سے پہلے، صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں، اور اس طرح کے مختلف موقعوں پر کہ جس کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ ہر وقت آپ کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ کان یذکر اللہ علی کل احیان۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کیسی کیفیت بھی کیوں نہ ہوتی، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، چل رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہی اللہ نے عقل مند مومنوں کی صفت بیان کی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔ تو انسان کو ضرورت ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی، کہ جس سے اس کی آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی میں مختلف آفتوں اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔